ابواب ذی وقار دیکھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں مومنوں کی جو مائیں ہیں نبی کی ازواج محترات ہیں، اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اعلان فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر دوسری آیت بھی دیکھا جائے مالک کائنات اعلان فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا مراد ہے اس آیت مبارکہ سے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ازواج محترات بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی اس سے مراد اہل بیت میں داخل ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ذوی القربى سے مراد کون ہیں؟ بعض علماء بلکہ یہاں تک کہ مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، اور اس سے اہل بیت اکرام کی شان بھی واضح ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بات ازواج محترات پر ہو رہی ہے، تو اتنی ورال اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج محترات کو، اتنی پاک دامن وہ ہماری مائیں کہ جن کی شان اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرما رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو اتنی عظیم خاتون ہیں اسلام کی، ان کو تو فقیہ مجتہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں صحابہ کہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے انہیں فقیہ کہا، مجتہدہ ان کو قرار دیا، اور ان کی شان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرمائی۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ توجہ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ازواج محترات پر تبرہ بازی کرے تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ اعلان فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مطلب یہ کہ مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی ازواج، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو بندہ ان پہ تبرہ بازی کرے تو پتہ پہلے یہ چلتا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑی ورال شان ازواج محترات کو عطا فرمائی ہے کہ ایک آیت بھی شان کے لیے کافی تھی، لیکن ایک نہیں، اللہ اعلان فرماتا ہے انما یرید اللہ، یہ آیت دیکھیں، قل لا اسألکم دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، آگے چلیں تو اللہ اعلان فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یعنی مومنوں کی ماؤں سے خطاب ہو رہا ہے، نبی کی ازواج سے خطاب ہو رہا ہے کہ لستن کحد من النساء، کہ تمام عالمین کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں تم جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندے کہتے ہیں سرکار ہم جیسے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کو نسبت ہوئی، اللہ اعلان فرماتا ہے یہ مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، فرمایا تم جیسی کائنات میں عورتیں نہیں ہیں۔ تو جن کے ساتھ نسبت ہو گئی ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنی فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ نے سرکار دو عالم کو کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، کائنات کا کوئی شخص سرکار تک مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آئیے مرزا صاحب کی طرف، عقل سے پیدل بندہ ہے، وہ بے عقل بندہ ہے اور بالکل بے وقوف بندہ ہے، اسے بے وقوف کہیں تو بے وقوف کی بھی توہین ہے، اس سے بھی کم تر درجے کا کوئی شخص ہے جس نے یہاں تک بہت اعلیٰ قسم کی، اور یہاں تک بات کی جائے کہ اس شخص کے بارے میں تو میں تو یہ کہتا ہوں وہ لا یعنی سا شخص ہے، بے وقوف شخص ہے وہ۔ تو یہاں تک اس نے امہات المؤمنین کے بارے میں غلط الفاظ بولے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی رہ کر بھی اس نے بے ادبی کی۔ ہم وہ الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتے کہ کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اس کی اللہ اعلان فرماتے ہیں وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ بندے کا پتر مومن ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی ہیں، اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ مرزا بے وقوف شخص کہتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ نبی کی بارگاہ میں رہی، آگے کے الفاظ بھی اس نے کمینے الفاظ بولے ہیں، تو اتنی بڑی مقدسات کی بارگاہ میں ایک توہین کی اس شخص نے۔ کبھی تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں غلط اور نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے،
اور کبھی تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں یعنی مومنوں کی ماؤں کے بارے میں یہ بکواسات کرتا رہتا ہے۔ لگتا ایسا ہے جیسا کہ وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں سمر عباس صاحب، انہوں نے کہا تھا پہلے یہ میں سوچتا تھا کہ پتر تیرا پے کوئی نہیں، اور میں پتہ چلا تیری ماں بھی کوئی نہیں۔ آگے کے الفاظ انہوں نے اور سخت بولے تھے اس کے لیے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ یہ شخص مانتا ہی نہیں ہے، نہ اسے حدیث کی تشریح کرنی آتی ہے، نہ قرآن سمجھانے آتا ہے، اور سامنے بیٹھنے والے لوگ بھی عقل سے پیدل ہیں، اس کی بے وقوفانہ گفتگو پہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کیسے جاہل شخص کے سامنے بیٹھ کر تم واہ واہ کرتے رہتے ہو، پتہ نہیں اس وقت تمہاری عقلیں کہاں گئی ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بے وقوف ترین شخص ہے کہ یہ کبھی ولیوں کے بارے میں بولنے لگ جاتا ہے، کبھی انبیاء پہ یہ باتیں کر جاتا ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اور یہ مرزا بہت ہی بے وقوف اور گھٹیا قسم کا شخص ہے، اور لوگ کہیں گے جی آپ جی ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو بڑی سلجھی ہونی چاہیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بے وقوف کا بچہ جب صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے بارے میں نازیبا استعمال کرتا ہے، اس وقت آپ کی عقل سوئی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کس ہستی تک جا کے گفتگو کر دیتا ہے اور غلط الفاظ استعمال کرتا ہے یہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تمام اہل اسلام کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، ہماری عرض ان سے یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو بالکل نہ سنیں۔ اگر آپ سنتے رہے تو پہلے تو اس مرزا بیوقوف کے لیے میری یہ بات ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ اولیاء کرام کی توہین اگر کسی ایک شخص نے بھی کی، اس کے مجرم آپ ٹھہریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے بارے میں کسی نے غلط خیالات بھی رکھے، اس کا مجرم یہ مرزا جہلمی ہے، اور انبیاء کرام کے بارے میں اگر کسی نے غلط خیالات اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اس کا سزاوار یہ بیوقوف شخص مرزا جہلمی ہے۔ لگتا تو اس شخص کی گفتگو سے ایسا ہے کہ یہ راستے کی پیداوار معلوم ہوتا ہے، ایسا ایک اچھا اور سلجھا ہوا شخص، ایماندار شخص نہ کبھی انبیاء کرام کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ شخص کہتا ہے میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ تمہاری اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو تو نہیں مانتا تو اس حدیث کی زد میں آئے گا، قرآن کی کئی آیات کا انکار کرنے والا یہ شخص ہے۔ لہٰذا ہم تمام اہل اسلام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو نہ سنا جائے، یہ بہت ہی مقدس ہستیوں کی توہین کرتا ہے، اور ہر وقت اس کی نقطہ نظر ہی یہی ہوتا ہے، اس باقی باتیں تو اس کو آتی ہی نہیں ہیں، نہ تو اسے حدیثیں پڑھنی صحیح طرح آتی ہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ یہ لوگوں کو صحیح طرح سمجھا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہے، کسی نہ کسی یا کسی نبی کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ غلط گفتگو کرتا رہتا ہے، اور سامنے بیٹھنے والے شخص بھی اس کی اس تقریر پر واہ واہ کر کے سے داد دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے، یہ تو ہے کمینہ ترین شخص، اس پہ تو ہے ہی افسوس ہے، اس ایسے شخص پہ تو افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، افسوس بھی کہے گا کہ تم نے میری توہین کر دی ہے ایسے شخص کے بارے میں بول کر، یہ اتنا کمینہ ترین شخص ہے۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں میری طرف، مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو کبھی بھی نہیں سننا چاہیے۔ اب میری گزارش ہے آپ سے، ایسے احباب سے آپ اجتناب کریں، ورنہ آپ کے ذہن میں کسی بھی مبارک ہستی کے بارے میں غلط عقائد، غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح العقیدہ سنی سچے جو عالم دین ہیں ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔